الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے یا اپنے موبائل فون کے ذریعے ویڈیو بناتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مبلغ اسلام حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک نوجوان بہت گناہ گار تھا، اس کے شب و روز گناہوں میں بسر ہوتے تھے۔ ماں اسے بہت سمجھاتی، بیٹے کے اعمال بد پر دل جلاتی اور کڑتی، مگر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوتی، اور اسی حال میں اس گناہ گار نوجوان پر تقدیر غالب آئی اور توبہ کی مہلت دیے بغیر تاریک قبر میں پہنچا دیا۔ ماں کو بیٹے کے بغیر توبہ کیے مر جانے کا بہت صدمہ ہوا اور اسے خواب میں بیٹے کو دیکھنے کی تمنا ہوئی۔ چند دن بعد ماں نے اپنے مرحوم بیٹے کو خواب میں دیکھا تو اس کا صدمہ اور بڑھ گیا، کیونکہ اس کا بیٹا دنیا میں کی جانے والی بدعمالیوں کے سبب عذاب میں گرفتار ہے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ خواب میں بیٹے سے ملاقات ہوئی تو ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا لخت جگر نہایت خوش و خرم اور اچھی حالت میں تھا۔ ماں نے اس خوشگوار اور حیران کن تبدیلی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، اے میری پیاری ماں، میرے گناہوں اور بدعمالیوں نے مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا تھا، سخت اور ناقابل بیان دہشتوں میں گرا ہوا تھا کہ ایک دن ایک مسلمان اس قبرستان سے اس کا گزر ہوا، قبریں دیکھ کر اس کی حالت بدل گئی، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اس کو موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات نے فکر مدینہ اور سچی توبہ پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے وہیں اپنے گناہوں پر تہہ دل سے توبہ کی اور آئندہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ پھر چند آیات قرآنیہ اور 20 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تمام اہل قبور کو ایصال ثواب کیا۔ اس ثواب سے مجھے بھی حصہ ملا، جس کے صدقے عذاب سے نجات اور یہ عظیم الشان مقام نصیب ہوا جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں۔ امی جان یاد رکھیے، سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ درود پاک کس قدر منبع برکات ہے، کہ یہ وظیفہ جہاں زندوں کو برکتوں سے نوازتا ہے وہیں مردوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، عذاب سے نجات دلاتا اور بلند درجات سے ہمکنار کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
اس پر اثر حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصال ثواب قبر کے عذاب سے نجات کا سبب ہے، اور اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ زندہ مسلمان مرحوم مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اس طرح زندہ اور مردہ دونوں کو انشاءاللہ العزیز فوائد حاصل ہوتے رہیں گے، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو قبرستان میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ موت کے بعد بھی اپنوں سے تعلق مت کاٹ، جس قدر ہو سکے کر ان کو بھی ایصال ثواب۔ آج تو ان پہ احسان کرے گا اے دوست، کل تیری قبر کو اللہ کرے گا شاداب۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا کثیر علی رحمت اللہ الکبیر کا بیان ہے کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اس سلسلے میں ایک مجلس رقص و سرور یعنی فنکشن کا انتظام کروایا۔ ان کے گھر قبرستان کے قریب تھے۔ رات کے وقت یہ لوگ لہو و لعب میں مصروف تھے، ناچ رنگ کی محفل میں دما چوکڑی جاری تھی، محفل خوب عروج پر تھی کہ یکایک قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی ایک ہولناک آواز سنائی دینے لگی۔ جب لوگوں نے غور کیا تو وہ آواز ان عربی اشعار پر مشتمل تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، اے لہو و لعب کی فانی لذتوں میں منہمک ہونے والو، موت لہو و لعب کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو دنیاوی کھیل کود کی لذتوں میں مصروف تھے، وہ اپنے اہل و عیال کو اکیلا چھوڑ کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حضرت کثیر علی رحمت اللہ الکبیر فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس آواز کی دولہ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ صرف 3 دن بعد ہی انتقال کر گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے آنن فانن شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ افسوس ہم شادی اور خوشی کے موقع پر اپنے رب کریم کو بھول جاتے ہیں۔ اس نوجوان کے والدین کا بھی شاید ذہن ہو کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، داڑھی رکھنے، امامہ سجانے اور نمازیں پڑھنے کو ساری زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی کے مزے لوٹ، بڑھاپے میں توبہ کر لینا۔ مگر کس کو معلوم تھا کہ یہ نوجوان حجرہ عروسی کے بجائے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ سچ ہے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے موت کا ایک دن مقرر ہے،
اور وہ کسی امیر و غریب، بچے، جوان اور بوڑھے کی رعایت نہیں کرتی۔ ملک الموت علیہ السلام جب آتے گے تو کسی کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علی رحمت اللہ الکافی فرماتے گے، بنی اسرائیل کا ایک انتہائی مغرور آدمی اپنے گھر میں کسی فرد کے ساتھ تنہائی میں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی دروازے سے اندر آیا ہے، گھبرا کر فوراً غصے سے بھڑک اٹھا اور پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہو؟ آنے والے نے جواب دیا، میں گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں، میں وہ ہوں جسے اندر آنے سے کوئی پہرے دار روک سکتا ہے، نہ کسی بادشاہ کی اجازت درکار ہے اور نہ ہی کسی کا روب و دبدبا مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے، مجھ سے کوئی ضدی اور مغرور شخص پیچھا چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی سرکش شیطان بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر اس مغرور آدمی کو انتہائی ندامت ہوئی اور اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ اوندھے منہ گر گیا۔ پھر اپنے سر کو اٹھا کر ذلت اور بھیک مانگنے والے انداز میں کہنے لگا، اس کا مطلب ہے آپ ملک الموت ہیں؟ کہا، میں ہی ملک الموت ہوں۔ مغرور آدمی نے پوچھا، کیا آپ مجھے کچھ مہلت دے سکتے ہیں تاکہ میں توبہ کر سکوں؟ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے اور اب تیرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ مغرور آدمی نے پھر پوچھا، آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ کہا، تیرے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہے، نہ کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، پھر تو جہنم کی وادی کی جانب لے جاؤں گا جو کہ گوشت کو بھون کر رکھ دیتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مغرور آدمی کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان گر پڑا اور سب نے رونا دھونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی علی رحمت اللہ الہادی مزید فرماتے ہیں، اگر گھر والے اس کے برے انجام کو جان لیتے تو اور زیادہ روتے۔ عزیزہ، یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا گے، جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ روز بروز اٹھتے جنازے اور آئے دن رونما ہونے والے عبرتناک واقعات خبردار کرتے ہوئے اور جھنجھوڑتے ہوئے موت سے پہلے حیات کو غنیمت جاننے کی صدا دے لگے گے، مگر اس پر وہی کان دھرتا ہے جسے بہتری آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔ آئے دن موت سے ہم کنار ہونے والوں میں جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی اور بچے بھی۔ موت کسی کی عمر و مرتبہ نہیں دیکھتی، موت کسی نادار و مالدار کی پرواہ نہیں کرتی، موت کسی کی مشغولیت یا فرصت کو خاطر میں نہیں لاتی۔ موت سانسیں پوری ہو جائیں تو گھڑی بھر میں قبر کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رکھے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آہ افسوس، ہم میں سے بہت سارے غفلت کے مارے ان عبرتناک واقعات سے عبرت و نصیحت کا پیغام قبول نہیں کرتے، اور اکثر نوجوان گناہوں اور عیش کوشیوں میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیاوی کل کے لیے انتھک محنت اور انگنت سفر کرتے ہیں، دن رات ایک کر کے امتحان یا انٹرویو میں کامیابی کے خواب دیکھتے ہیں۔ اگر فکر نہیں تو آخرت کی نہیں، اور اگر سفر نہیں تو سنت
سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر نہیں. اگر کسی رات کو جاگنا بھاری پڑتا ہے تو وہ عبادت و اجتماع ذکر و نعت کی رات ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ گھر میں مدنی ماحول کے فقدان اور بری صحبتوں نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی کہ خوش قسمتی سے اگر کسی نوجوان کا ذہن نیکیوں کی طرف مائل ہوتا بھی ہے اور وہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنا شروع کر دیتا، سنت کے مطابق لباس پہن لیتا، چہرے پر پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی مبارک اور سر پر امام پاک کا تاج سجا لیتا ہے تو عزیز و اقارب کی طرف سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تیرے عیش و مستی اور کھیل کود کے دن گئے، بڑھاپے میں یہ سارے کام کر لینا. افسوس کئی نادان اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے کفار کے حوالے کر دیتے ہیں اور کئی کئی سال تک ان کی جدائی برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنی آخرت کے فائدے کے لیے علم دین سیکھنے کے قریب تک نہیں جانے دیتے. بارہا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی ہنستے بولتے نوجوان پڑھ لکھ کر والدین کا سہارا نہیں بنتے بلکہ اندھیری قبر میں اتر جاتے ہیں اور اگر زندگی پا بھی لے تو چونکہ مدنی تربیت نہیں ہوتی اس لیے معاذ اللہ عز و جل بعض بد نصیب نوجوان بوڑھے والدین سے جان چھڑانے کے لیے انہیں اولڈ ہاؤس یا تنہا چھوڑ دیتے ہیں. تب انہیں ہوش آتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بننے والا لال سہارا بننا تو کجا میرے وجود کو ہی ناگوار بوجھ سمجھنے لگا ہے. اس وقت صحیح تربیت نہ کرنے اور مدنی ماحول اپنانے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا افسوس ہوتا ہے لیکن اب افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت افسوس کرنے کے بجائے ابھی اپنی بھی اصلاح کی کوشش کیجئے اور اپنی اولاد کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کیجئے. یوں آخرت کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. رزق میں برکت کی سب کو جستجو، رزق میں برکت کی سب کو جستجو، آہ نیکی کی کرے کون آرزو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ کو ایک ایسے شخص کی رودات سناتا ہوں جس نے اپنے بڑھاپے کو سہارا دینے اور سنوارنے کے لیے سہانے سپنے دیکھے جو شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی چکنا چور ہو گئے. چنانچہ باب المدینہ کراچی میں پرچون کی چھوٹی سی دکان چلانے والے ایک شخص کی دیرینہ خواہش تھی کہ کسی طرح میرا بیٹا خوب پڑھے لکھے اور پھر میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جائے اور وہاں سے ڈاکٹر بن کر آئے اور اپنا کلینک کھول کر خوب دھن کمائے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے اور اپنا مستقبل بھی بنائے. بس اس نے پیٹ کار کر بیٹے کو پڑھایا. آخر کار وہ دن بھی آیا کہ جب اس کا نوجوان بیٹا ڈاکٹری کی سند لے کر اپنا کلینک کھولنے میں کامیاب ہو گیا. آج باپ بہت خوش تھا اور پھولے نہ سماتا تھا کہ طویل عرصے کے بعد اس کی دیرینہ آرزو پوری ہوتی نظر آ رہی تھی. وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اب میرے بیٹے کا مستقبل بھی روشن ہو گیا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بھی بن گیا. شاید وہ اس بات کو بھول گیا کہ یہ دنیا پھول کم اور خار یعنی کانٹے ہزار دیتی ہے. ہوا یوں کہ اچانک اس اعلیٰ تعلیمی یافتہ ڈاکٹر صاحب کو بخار ہو گیا. اس نے اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ملی. پھر کسی دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یرقان یعنی پیلیا ہو گیا ہے. علاج و معالجہ تو شروع ہو گیا لیکن مرض بڑھتا گیا. جوں جوں دوا کی کہ مصداق یہ مرض
روز بروز شدت اختیار کرتا چلا گیا اور بالآخر جان لیوا ثابت ہوا، اور وہ ڈاکٹر بیچارہ چند روز ہسپتال میں بستر علالت پر رہ کر ڈھیر ساری تمناؤں کے پورا نہ ہونے کی حسرت دل میں دبائے منو مٹی تلے چلا گیا۔ ادھر باپ کی بڑھتی ہوئی اور پوری ہوتی نظر آنے والی امنگوں اور آرزوؤں کا دم بھر میں خون ہو گیا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کے خون پسینے کی کمائی آج مٹی میں مل گئی۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش ہمیں اپنی اولاد کا مستقبل روشن کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی قبر روشن کرنے کی بھی فکر ہوتی۔ دنیاوی اعلیٰ تعلیم سے زیادہ علم دین سکھانے کا مدنی ذہن ہوتا۔ آج اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میرا مستقبل روشن ہو جائے، یعنی میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے خوب اعلیٰ ڈگریاں پالوں، خوب مال کماؤں، بلڈنگیں بنا لوں، بینک بیلنس بڑھا لوں، بڑی بڑی فیکٹریاں چلاؤں۔ لیکن غور فرمائیے، کیا یہی روشن مستقبل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقت مستقبل تب روشن ہوگا جب قبر ایمان و عمل کے نور سے معمور ہو جائے۔ لیکن آج کل اس حقیقی مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کم ہوتی جا رہی ہے۔ فانی دنیا کی چند روزہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے کوئی قابل قدر انتظام نہیں کیا جاتا۔ زندگی کا مقصد مال کمانا، خوب کھانا پینا اور پھر خواب غفلت کے مزے لینا رہ گیا ہے۔ میں کیا کہوں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، میں کیا کہوں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے۔ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس شے کو بھی زندگی بخشی اس کے لیے موت بھی مقرر فرما دی ہے۔ جیسا کہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان حقیقت بیان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، انسان ہو یا جن یا فرشتے، غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کل من علیہا فان، ترجمہ کنز الایمان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، تو فرشتوں نے کہا بنو آدم یعنی انسان ہلاک ہو گئے۔ جب دوسری آیت مبارکہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کا ترجمہ ہے ہر جان کو موت چکھنی ہے، تو فرشتوں کو اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت تو آنی ہی ہے، لیکن اس کے آنے کے بھی کیا کیا اور کیسے کیسے اسباب ہیں۔ کبھی حادثات جان لیوا تو کبھی حد سے زیادہ خوشی جاں بحق ہونے کا سبب، کبھی بچوں اور بوڑھوں کو موت کی ہوا خشک پتوں کی طرح اڑا لے جاتی ہے، اور کبھی عین عالم شباب میں زندگی کا آفتاب غروب ہو جاتا ہے۔ کسی بد نصیب کی موت گناہوں کی حالت میں، تو کوئی خوش نصیب اطاعت الہی میں موت کی آغوش میں سو جاتا ہے۔ وہ نوجوان غور فرمائے جو گھر سے باہر نکلتے گئے تو اپنے آپ کو گناہوں سے کس قدر بچاتے گئے، ہمیں موت کا وقت معلوم نہیں، حالات بگڑتے اور فساد برپا ہوتے دیر نہیں لگتی۔ خدا نہ خواستہ آپ اگر سڑکوں پر نکل کر تاک جھانک کر ہاتھا پائی عیاشی و فحاشی کے مرتکب ہو رہے ہوں، تو اسی دوران موت کا گولہ آ کر آپ کے چیتھرے اڑا دے تو غور کیجئے کیا بنے گا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات انسان دنیا کی محبت اور اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنی موت کو بھلا دیتا ہے۔ یزید پلید ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا علیہم الرضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباثت کر کے سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حورین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا آج زور یزید کہاں ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اس کی یاد اور تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ جہاں شادی بیاہ کے لیے خریداری شاپنگ کرتے گے، وہیں کفن کی خریداری کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی ایک مسافر کی طرح ہونی چاہیے۔ جس طرح مسافر اپنے سفر کے مقام کو چھوڑ کر اپنے وطن کی طرف لوٹتا ہے، اسی طرح دنیا کو مقام سفر سمجھ کر اپنے اصلی وطن یعنی آخرت کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک دن ضرور یہاں سے کوچ کر کے چلے جانا گے، لہٰذا ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جانا ہے وہاں اچھا توشہ لے کر جائیں۔ لیکن بعض نادانوں کو دیکھا گیا ہے کہ شادی و خوشی کے مواقع پر ایسے بے لگام ہو جاتے ہیں کہ کہاں کی شریعت، کون سا حکم خدا، کیا آخرت، کیا جزا و سزا، بس اپنی میں مست اور اپنی بے ہنگم دھن میں مگن جو من میں آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بد نصیب دولہا کی حکایت سنیے اور درس عبرت حاصل کریں وہ لوگ جو اپنی شادی یا خوشی کے مواقع پر اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا ان پر کیسا کیسا غضب ہوتا ہے۔ چنانچہ صوبہ پنجاب پاکستان کے ایک شہر میں شادی کی تقریب تھی۔ چھوٹے بڑے سبھی مسرور تھے۔ دین سے دوری اور مدنی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے اس گھر میں ایک محفل لہو و لعب برپا کی گئی۔ ناچ رنگ کا سما تھا۔ دولہا اور اس کے دوست ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ عزیز و اقارب اور اہل محلہ کی جوان لڑکیاں ناچنے گانے میں مگن تھیں۔ ناچ گانوں کے شور و غل اور ٹھٹے مسخری کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں نہ جانے دولہا میاں کو اچانک کیا سوجی، یکایک اٹھا اور اپنی ماں کے پاس آ کر کہنے لگا، امی جان کیا آپ کو میری شادی کی خوشی نہیں ہے؟ ماں نے کہا، کیوں نہیں بیٹا، مجھے خوشی نہیں ہوگی تو اور بھلا ہوگی خوشی کسے؟ ماں پھر تم بھی ڈانس کرو نا۔ دولہے نے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ماں نے نئے نویلے دولہے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا بھلا اس عمر میں ڈانس لوگ کیا کہیں گے؟ ماں نے ٹالنے کی کوشش کی مگر دولہا اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ماں یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ دن بھلا روز بروز آتے ہیں۔ میری بہنیں بھابیاں اور محلے کی لڑکیاں بھی تو ڈانس کر رہی ہیں، ماں مان جاؤ نا۔ بالآخر اس ماڈرن بیٹے کی ضد کے سامنے ماں کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ اس بد نصیب دولہا کی ماں جو ہی میدان رقص میں اتری، ہر طرف شور و غل ہونے لگا۔ نوجوان سیٹیاں بجانے لگے اور ہنسی کے فوارے ابلنے لگے۔ ماں کو ناچتا دیکھ کر دولہا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اچانک بجلی کے تار میں کوئی خرابی ہوئی۔ دولہا تیزی سے تار کی جانب لپکا۔ اس نے جو ہی تار کو ہاتھ لگایا، تار شارٹ ہونے کی وجہ سے دولہا کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے سنبھالتا اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ آنن فانن خوشیوں کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ناچ رنگ اور گانے باجوں میں مصروف رہنے والے اس پر 8 آنسو رو رہے تھے۔ افسوس یہ نیا نویلا دولہا
پھولوں سے سجے کمرے کے بجائے گھپ اندھیری قبر میں اتار دیا گیا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوشی ہو یا غمی، مسلمان کو ہر حال میں اللہ جل مجدہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اپنے فضل سے خوشیاں نصیب فرمائی، مگر افسوس غافل انسان نفس و شیطان کے داؤ میں آ کر اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اسے اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا کہ کہیں اس گناہ کے دوران مجھے موت ہی نہ آ جائے اور میں دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ نہ بن جاؤں۔ ہمیں اپنی موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہیے۔ موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تو مہماں ایک ساعت دنیا پر، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس جہان فانی میں کسی کو ثبات نہیں، پھر بھی غافل انسان فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شادہ، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا، لذات دنیا میں بدمست ہیں۔ اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، پختہ و عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے، ان کو دیدہ زیب اشیاء سے مزین کرنے میں مصروف ہیں۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز، جگمگ جگمگ کرتی قندیلوں اور قمقموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے گے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجے گا، موت کی آندھی چلے گی اور دنیا میں تادیر رہنے کی ساری امیدیں خاک میں مل کر رہ جائیں گی۔ مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت ویران کر دے گی اور ان کے مکینوں کو روشنیوں سے جگمگاتے قصور سے گھپ اندھیری قبور میں منتقل کر دے گی۔ موت سے کسی کو فرار نہیں، کتنے ہی بلند و بالا محلات اور مضبوط قلعوں میں رہنے والے موت سے غافل اور بے خوف تھے، مگر جب مقررہ وقت آیا تو اجل نے ان کا صفایا کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عبرت نشان ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کتنے ہی غاروں میں چھپ جائیں، مگر موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ آئیے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک شخص پر نظر پڑی، اسے بہت غور سے اور گھورنے والے انداز میں دیکھنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ شخص گھبرایا ہوا حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آیا اور عرض گزار ہوا، حضور یہ آدمی کون تھا؟ آپ نے فرمایا ملک الموت۔ ملک الموت علیہ السلام کا نام سنتے ہی اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگا، حضور وہ مجھے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے جیسے میری روح قبض کرنا چاہتے ہوں۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا،
تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اس کو آن کی آن میں ہند پہنچا دیا۔ پھر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ اس شخص کو گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور میں اسے یہاں آپ کی بارگاہ میں دیکھ کر حیران تھا کیونکہ اس کا وقت آخر آ چکا تھا اور مجھے حکم تھا کہ اس کی روح ہند میں قبض کرو جبکہ وہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے کسی کو فرار نہیں۔ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ جہاں اس آدمی کی موت مقرر تھی وہاں کا انتخاب اس نے خود کیا، مگر اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی دنیاوی لذات کے نشے میں چور انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں موت جس کا اکھاڑا ہو، مٹی جس کا بچھونا ہو، کیڑے جس کے ساتھی ہو، منکر و نکیر جس کے ہم نشین ہو، نیز قبر جس کا ٹھکانہ ہو، زمین کا گڑا جس کا مسکن ہو، قیامت جس کے وعدے کی جگہ ہو اور جنت یا دوزخ جس کا مقام ہو، اسے صرف موت کی فکر کرنی چاہیے، اسی کی یاد ہو، اسی کی تیاری ہو، اسی کے لیے کوششیں ہو، اسی کی امنگ ہو اور اسی کی جانب مائل ہو، نیز اسی کو اہمیت دے، اسی کی طرف بڑھے، اسی کا انتظار کرے، بلکہ مناسب یہی ہے کہ اپنے آپ کو مردہ اور قبر والوں میں شمار کرے، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور نہ آنے والی بعید ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے جس کا کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کرتا۔ آج ہمیں محترم جناب مسٹر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، مگر کل ہمیں مرحومین کے تذکروں میں یاد کیا جائے گا۔ آج جس مال کی تمامیں ہمیں اپنے کریم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، آج جس کاروبار کو وسیع کرنے کا جنون ہمیں جمعہ تک ادا نہیں کرنے دیتا، آج جن کھیتوں کی لہلہاتی فصلیں ہمیں ان فصلوں کو پیدا کرنے والی ذات کو یاد کرنے سے مانے گے، آج جن باغات کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہمیں مسجد کی ویرانی پر دل جلانے کا وقت نہیں دیتے، آج جو فلک بوس عمارات ہمیں قبر کے گھڑے کی ہولناکیوں سے غفلت میں رکھے ہوئے گے، آج جس اولاد کی خاطر مائیں اپنی رات کی نیندیں اور دن کا چین برباد کر دیتی ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اگر آج نیک عمل نہ کیے تو کل سوائے حسرت و پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ قیامت کے دن تو نیکوکار بھی نیکیوں کی کمی پر پچھتائیں گے، تو جن کے پاس بالکل ہی نہ ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے لے کر قیامت تک منہ کے بل رینگتا رہے حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہی بوڑھا ہو کر مر جائے تو بھی وہ ان نیکیوں کو قیامت کے دن حقیر جانے گا اور اس دن خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ مزید نیکیاں کما سکے۔ مسلمانوں ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا کے گل چھڑے اڑائیں گے؟
کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے یعنی کاٹ کر نرم و آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر مٹی پر سلا دے گی، ہر طرح کے سامان طرف سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی، پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ اور نمازوں کی پابندی اختیار کیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اب تمام اسلامی بھائی اپنے دل کے پکے عزم کے ساتھ انشاءاللہ کے فلک شگاف نعروں سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مدنی جذبات کا اظہار کیجئے اور نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار